بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد پرندے اور ملکہ بلقیس کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر بادشاہت عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے، جنوں اور پرندے آپ کے تابع ہو کر ساتھ چلتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے، میں غیر حاضری کی وجہ سے اسے سزا دوں گا۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید یہ فرمایا کہ ہدہد کو سزا دی جائے گی، مگر یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل میرے پاس لائے جس سے اس کی معذوری ظاہر ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کا جائزہ لینے اور ہدہد کے بارے میں دریافت کرنے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تو جن و انس اور پرندوں کے لشکر آپ پر سایہ کر دیتے۔ یہاں جب ہدہد کی جگہ سے انہیں دھوپ پہنچی تو اس طرف دیکھا، وہاں ہدہد موجود نہیں تھا، اس لیے ہدہد کے بارے میں فرمایا کہ میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا تھا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا اور پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دیتا، پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر پانی نکال لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ اترے تو آپ علیہ السلام کو پانی کی حاجت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن انہیں نہ ملا۔ ہدہد کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے، لیکن ہدہد یہاں موجود نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ہدہد کو یہاں موجود نہیں پاتا، کہ ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار شریف میں حاضر ہو گیا اور انتہائی ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ علیہ السلام نے نہ دیکھی، اور میں یمن کے ایک علاقے سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جس کا نام بلقیس ہے، وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر اس چیز میں سے حصہ ملا ہے جو بادشاہوں کے لیے شایان ہوتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس کی لمبائی 80 گز، چوڑائی 40 گز اور اونچائی 30 گز ہے۔ وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور اس میں جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، اس لیے وہ سیدھا راستہ یعنی حق اور دین اسلام کا راستہ نہیں پاتے، تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں یعنی بارش اور نباتات کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا
کہ اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے، اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس مکتوب پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی اور حدود سے فرمایا میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد وہ مکتوب گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کے گرد اس کے امراء اور وزراء کا مجمع تھا۔ ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس اس مکتوب کو دیکھ کر خوف سے لرز گئی اور پھر اس پر مہر دیکھ کر کہنے لگی اے سردارو، مجھے ایک معجز خط موصول ہوا ہے۔ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے جانا کہ مکتوب بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے، یا اس لیے عزت والا کہا کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام پاک سے تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب کس کی طرف سے آیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرو اور تکبر نہ کرو جیسا کہ بعض بادشاہ کیا کرتے ہیں، اور میرے پاس فرما بردارانہ شان سے حاضر ہو جاؤ۔ مکتوب کا مضمون سنا کر بلقیس اپنی مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ سرداروں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور بڑی سخت جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر اور شجاعت والے ہیں، قوت و دانائی والے ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں اور جنگ آزما ہیں۔ سرداروں نے مزید کہا کہ صلح یا لڑائی کا اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے، اے ملکہ، تو تم غور کر لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو، ہم تیری اطاعت کریں گے اور تیرے حکم کے منتظر ہیں۔ اس جواب میں انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ ان کی رائے جنگ کی ہے، یا اس جواب سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنگی لوگ ہیں، رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، تم خود صاحب عقل اور صاحب تدبیر ہو، ہم بہرحال تیری اطاعت کریں گے۔ جب بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں اپنی قوت اور طاقت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو قتل کر کے قیدی بنا کر اور ان کی توہین کر کے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ ملکہ بلقیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا، اور اس کی مراد یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں ہے، اس میں ملک اور اہل ملک کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے۔ سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ہمارے قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہ کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم ان کی دین کی پیروی کریں۔
چنانچہ ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا اور اس کے ساتھ 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے سونے سے نقش و نگار کی ہوئی زینوں پر سوار کر کے بھیجیں۔ ان کے علاوہ 500 سونے کی اینٹیں، جواہرات لگے ہوئے تاج اور مشک و عنبر وغیرہ بھی روانہ کیے۔ ہدہد یہ دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 9 فرسنگ یعنی 27 میل کے میدان میں بچھا دی جائیں اور اس کے ارد گرد سونے چاندی سے بلند دیوار بنا دی جائے اور خشکی و تری کے خوبصورت جانور اور جنات کے بچے میدان کے دائیں بائیں حاضر کیے جائیں۔ بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے علم، نبوت اور بادشاہت کی صورت میں عطا فرما رکھا ہے وہ اس دنیاوی مال و اسباب سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو، یعنی تم فخر کرنے والے لوگ ہو۔ مال دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہو اور ایک دوسرے کے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کثیر عطا فرمایا، اتنا اوروں کو نہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دین اور نبوت سے بھی مشرف کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منذر بن عمر سے فرمایا کہ یہ ہدیے لے کر ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ، اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور ان کو شہر سبا سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ جب قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا کہ بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر بلقیس نے اپنا تخت اپنے ساتھ محلوں میں سے سب سے پچھلے محل میں محفوظ کر کے سب دروازوں پر تالے لگوا دیے اور ان پر پہرہ دار بھی مقرر کر دیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کرنے لگی تاکہ دیکھے کہ آپ علیہ السلام اسے کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب بلقیس اتنا قریب پہنچ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے صرف 1 فرسنگ یعنی 3 میل کا فاصلہ رہ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کو میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ تخت منگوانے سے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والا معجزہ دکھا دیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی وضع بدل دیں اور اسے اس کی عقل کا امتحان فرمائیں کہ وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بڑا طاقتور خبیث جن بولا، میں وہ تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا جہاں آپ علیہ السلام فیصلے کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں، اور میں بے شک اس تخت کو اٹھانے پر قوت رکھنے والا اور اس میں لگے ہوئے جواہرات وغیرہ پر امانت دار ہوں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے جلدی چاہتا ہوں، تو آپ کے غلام نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم رکھنے والے سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے۔ انہوں نے کہا میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ جب حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس تخت کو آپ علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دو، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو دیکھنے کے بعد اسے پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا یہ تیرا ہی تخت ہے، تمہیں دروازے بند کرنے، انہیں تالے لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ علیہ السلام کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے ہدہد کے واقعے سے اور وفد کے امیر سے مل چکی ہے، اور ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کی۔ بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے یا اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے سے سورج کی پوجا نے روک رکھا تھا، اور بلقیس کا تعلق اس قوم سے تھا جو سورج کی پجاری تھی، اور وہ چونکہ انہی میں پلی بڑھی تھی اس لیے اسے صرف سورج کی عبادت کرنا ہی آتا تھا۔ تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ بلقیس کی عقل کا امتحان لینے کے بعد اس سے کہا گیا کہ تم صحن میں آ جاؤ۔ وہ صحن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی جاری تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں، اور اس صحن کے وسط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر آپ علیہ السلام جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ جب ملکہ نے اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ یہ سن کر بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لیں، اور یہ عجوبہ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا، اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ان عجائبات سے بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب عز و جل، میں نے تیری عبادت کے بجائے سورج کی عبادت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ عز و جل کے حضور گردن رکھتی ہوں
جو سارے جہان کا رب ہے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اسلام قبول کر لیا اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو اختیار کیا۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔